मसीह यस्सु के फ़तेहमंद नाम में एक दफ़ा फिर आपकी होस्ट रितमा क़याम आपको खुशामदीद कहती हैं ख़वातीन बाइबल के एक नए एपिसोड में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके घराने खैरियत से होंगे और खुदावंद में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज एक नया किरदार है, मगर सहेलियाँ मेरी वही हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। कैसी हैं आप लोग? शुक्र है खुदा का, हम ठीक है। आज के एपिसोड को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गो के सारे ही किरदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, जिनको हम आज तक डिस्कस करते रहे हैं। मगर ये एक किरदार ऐसा है जो कि औरत की बारीक बीनी और दूर फ्यूचर की जो सोच है, एक विजनरी सोच है उसकी अक्कासी करती है। और इस औरत का जिक्र भी समूएल की पहली किताब में मौजूद है। इसका नाम है अबीजील उर्दू में, और लेकिन आम फहम और जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नाम है वो है एबिगेल। और हम आज एबिगेल के बारे में बात करेंगे। और मैंने रिसेंटली नोटिस किया है कि लोग अपनी बच्चियों का नाम काफ़ी ज़्यादा जो है वो एबिगेल रखते हैं, शायद इसलिए कि इसकी शख्सियत में हमें हिकमत और दूरअंदेशी नज़र आती है। ये सारी एक्साइटिंग बातें आज हम करने को हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डिस्कशन। मगर उससे पहले हम अपनी रूटीन के साथ हमारा जो फॉर्मेट है कि हम 3 क्लिप देखते हैं। आइए चलते हैं अबीगेल की ज़िंदगी पर बने पहले क्लिप की तरफ। मालकिन, मालकिन, क्या हुआ? घबराए हुए क्यों हो? वो सब हथियारों के साथ आ रहे हैं। आराम से बताओ, कौन आ रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। उस्ताद दाऊद, वो 400 आदमियों के साथ तलवारें उठाए हुए आ रहे हैं। तलवारें? ऐसा क्या हो गया कि वो हमारे पास तलवारों के साथ आ रहे हैं? हमारे मालिक नाबाल। नाबाल? हमारे मालिक नाबाल हैं। दाऊद ने ज़ियाफत में से बरकत लेने के लिए नाबाल के पास भेजा। उन्होंने मालिक नाबाल से बरकत मांगी? दाऊद ने अपने खादमों को कब भेजा? जब हम मिलकर अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहे थे तो अचानक से दाऊद के 10 आदमियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। तुम्हें कैसे पता कि वो दाऊद के ही खादिम थे? मेरी मालकिन। आप देख रहे हैं कि चाहे वो एक घर में रहने वाली औरत है, मगर उसमें किस कदर मजबूत इरादा मौजूद है। और वो आदमी घबराया हुआ है, मगर वो बातें सुनकर घबरा नहीं रही है। बल्कि मेरा ख्याल है कि जब वो उससे बातचीत कर रहा था, मंसूबा वो तैयार करती हुई नज़र आती है। उसके एक्सप्रेशंस हमें बताते हैं कि वो इस वक्त में सोच रही है कि जब उसके शोहर से ये हमाकत हो गई है तो घर का अगर कोई भी फ़र्द कोई हमाकत करता तो उसका खमियाजा उसके पूरे ख़ानदान को भुगतना पड़ता है। और वो ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि दाऊद के साथ अगर दुश्मनी मोल लेना है और अगर वो जंग के लिए आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि मेरा पूरा ख़ानदान जो है वो नेस्तो नाबूद हो सकता है। तो इस सिचुएशन में वो, मैं सोचती हूँ, बड़ी अक्लमंदी के साथ और बड़ी हिकमत के साथ ये मंसूबा जो उसने तैयार किया है, उसमें उसने ना सिर्फ अपने आप को, अपने शौहर को, बल्कि शायद उसने अपने पूरे लोगों को बचा लिया है। बिल्कुल। और आप में से वो लोग जो इसका तारीखी पस मंज़र नहीं जानते, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका शौहर, अबीगेल का शौहर नाबाल जो है, वो अपने आदमियों के साथ पशम कुतर रहा था भेड़ों की। और उस वक़्त दाऊद के जो लोग हैं, जब वो साउल से बचकर निकले हैं, तो वो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे ताकि कोई इनको नुकसान ना पहुँचाए। और उस प्रोटेक्शन के इव्स कह लीजिए कि जब दाऊद ने अपने लोगों को भेजा कि उससे रोटियां और मैं लें, तो नाबाल ने जो है वो मना कर दिया। और इसी तैश में अब हमें एक रिएक्शन नज़र आ रहा है दाऊद का कि उसने 400 लोगों को इकट्ठा किया और वो इसके घराने पर हमला करने के लिए आ रहा है। और कलाम मुकद्दस बताता है कि दाऊद ने कहा कि मैं सुबह तक एक लड़का भी जो है वो इनके घर का जीता नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इन्होंने इस तरह का जवाब दिया है। तो ऐसी सूरत हाल हमारे इर्द गिर्द भी पैदा हो जाती है। अगर घर में, जैसे नशीन आप कह रहे हैं, किसी एक से गलती हो गई है, तो बजाय इसके कि दूसरे भी जो है वो बेवकूफ़ी से काम लें या अजीबो-गरीब स्ट्रैटेजीज़ बनाएं, अच्छा है कि पहले सारे हालात की नज़ाकत को समझ लिया जाए। बड़े अच्छे सवाल कर रही है वो उससे कि मुझे बताओ क्या कुछ हुआ था। ज़रूर आपके ख्याल से क्या सारी ख़वातीन इतनी डिटेल में बातों को एनालाइज करती हैं? मेरा ख्याल है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जब हम एबिगेल के कैरेक्टर को देख रहे हैं
تو وہ اپنی فیملی کے لیے اپنے گھر کے لیے بہت کنسرنڈ ہے اور وہ سارے معاملے کو بڑی آرام کے ساتھ بڑی عقل مندی کے ساتھ اس سے پوچھتی ہے کہ ہوا کیا ہے. اور جیسے ہی وہ اس کو ساری سچویشن کا پتہ چلتا ہے تو بجائے کہ وہ اس وقت ایک دم سے اپنے ہسبینڈ پر اینگری ہو جاتی یا ناراض ہوتی, وہ حالات میں سے نکلنے کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ اب اس مشکل پر اوور کم کیسے کرنا ہے. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ اس نے جا کر اپنے شوہر سے لڑائی شروع نہیں کر دی ہے, جو کہ اکثر ایک نیچرل رسپانس ہوتا ہے خواتین کا گھر میں کہ بھئی کچھ ہو گیا ہے یا شوہر نے باہر کوئی اس طرح کا کام کر دیا ہے تو جیسے کسی نے بتایا ہے تو وہ لڑنے کے لیے پہنچ جاتی ہیں, اور بجائے اس کے کہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کریں, لوگ مسئلے پر مسئلہ جو ہے وہ کریٹ کر لیتے ہیں. اور کئی خواتین پینک ہو جاتی ہے. جس طور سے ہم ابھی گیل کو دیکھ رہے ہیں تو اس نے بھی پورا واقعہ سنا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تھوڑی سی بات سن لوں تو اپنا فیصلہ سنا دوں اور اپنے پلاننگ کرنا شروع ہو جاؤں. اس نے پوری بات تحمل سے سنی ہے اور پھر اس نے سوچا میں آگے کی پلاننگ کیسے کروں. دور اندیش اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے دور اندیشی کے بارے میں سوچا, اپنی فیملی کے بارے میں, نسلوں کے بارے میں سوچا ہے, تو اس نے اس کی بات تحمل سے سنی ہے. تو آج کل ہم دیکھیں تو ہم پوری بات بھی نہیں سنتے ہیں اور اپنے آئیڈیاز دینا شروع کر دیتے ہیں, اب میں یہ کر لوں گی, اب میں وہ کر لوں گی. تو میں یہاں پر اس کلپ کے تھرو فیل کرتی ہوں کہ ایبیگیل سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسی عورت ہے جو گھر میں یا اپنے قبیلے میں اس لڑائی کو روکنے والی ہے, اور شاید ہم اس سے جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. ہمیں اس سے اثر لینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم بھی اپنے گھر میں کوئی جھگڑے کا سر اٹھتے ہوئے دیکھیں تو کس طرح ہم ایبیگیل سے جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم اچھے طریقے سے وائنڈ اپ کر سکیں. بالکل بلیم گیم سٹارٹ نہیں کرنی, آپ نے اسکیپ نہیں کرنا کہ اٹھ کے چل پڑے اور کہا جی یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ یہ نبال کی بے وقوفی ہے, نبال جانے اور یہ رسپانسبل ہے, یا اس کا گھرانہ مارا جائے, میں اپنے بچوں کو لوں اور چلی جاؤں. یا پھر وہ اس بات کو بڑھا سکتی تھی. اس میں کہتے ہیں نا کہ جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں اس طرح کے جواب اور اس طرح کے ریاکشنز. تو آج خاص طور سے وہ خواتین جو ہوم میکرز ہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں, اور چاہے آپ ورکنگ ہیں, آپ پر گھرانوں کو جوڑے رکھنے کی ذمہ داری ہے. اور جیسا آپ نے کہا کہ ان لاز میں کوئی بات ہوگی, ادھر کی بات ادھر نہ کریں, اور کوشش کریں کہ آپ حالات کو جو ہے وہ ایزی کرنے میں اپنے شوہروں کی اور ان لاز کی اور ایون اپنے رشتہ داروں, صرف ان لاز میں پرابلمز نہیں ہوتی, بہن بھائیوں میں بھی آپس میں پرابلمز ہوتی ہیں. تو ہمیں پھر اسے کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے, ہمیں اس کو پیسیفائی کرنا چاہیے. اور ابھی جب یہ کلپ دیکھ رہے تھے تو میں ہسبینڈ وائف دونوں کا کمپیریزن کر رہی تھی کہ ہسبینڈ جو ہے نابال جو ہے وہ کس قدر جلد باز ہے اور ہیلپ فل نہیں ہے کسی کے لیے, دوسروں کے لیے. اس وقت انہیں ضرورت تھی لیکن اس نے فوراً ریفیوز کیا, حالانکہ وہ اس کے پاس اتنی بلیسنگز تھی کہ وہ ان کو اکوموڈیٹ کر سکتا تھا. لیکن جو وائف ہے وہ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہے. ہسبینڈ وائف کا آپس میں کمپیریزن جو ہے نا وہ بھی بڑا ضروری ہے. اور کئی دفعہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی, بچیوں کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انہیں اپنے لائف پارٹنرز کے لیے بڑی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ شادی کے جو پاکیزہ بندھن ہے اس میں بندھتی ہیں, اپنے ہسبینڈ کے لیے, ہونے والے شوہر کے لیے وہ دعا کریں کہ ان کی سوچیں جو ہیں, ان کے خیالات ایک دوسرے سے ملتے ہوں. میں ہنس اس لیے رہی ہوں جب آپ بات کر رہی ہیں کیونکہ یہاں پر لوگوں کو جب داماد چاہیے تو لمبا ہونا چاہیے, گورا چٹا ہونا چاہیے, عقل ہو یا نہ ہو وہ تو بیٹی نے گزارا کرنا ہے. اور اکثر نوجوان بیٹیوں کی بھی ایسی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, جی بڑا ہینڈسم ہونا چاہیے, وہ ان کے ذہن میں وہ فلمی ہیرو چل رہے ہوتے ہیں, جبکہ یہ حقیقت سے بہت دور کی باتیں ہیں. مبارک ہیں وہ بچیاں یا وہ بچے جو حقیقت پسند ہیں اور کلام کی روشنی میں اپنے لیے ایسے شوہر یا ایسی بیوی کی تلاش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ حکمت سے پر ہوں, کیونکہ حکمت سے گھر بنتے ہیں, شکل و صورت سے گھر نہیں بنتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, کیونکہ میں یہ سوچ رہی تھی جس طرح پچھلے سیگمنٹ میں ہم یہ بات کر چکے ہیں اور ہمارے نزدیک ہم نے ایسے ہسبینڈ وائف کو بھی دیکھا ہے, اگر ہم ہنا پر ہی آئے تو اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ کھڑا تھا. رائٹ. تو اسی طرح ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ایک وائف اپنے ہسبینڈ پہ ساتھ کھڑی ہوئی ہے.
اس کے ہسبینڈ نے حماقت کی ہے تو بھی اس نے یہ نہیں کہا، اس کی غلطیوں پر، اس کی کمیوں پر نشاندہی نہیں کی، بلکہ اس نے اس سچویشن کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ گو ہم ہسبینڈ وائف یا زواج میں جب آ جاتے کسی بھی حالات میں ہو، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، کیونکہ دونوں پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ویک ضرور ہوتا ہے۔ بالکل تو ہم نے ان حالات میں سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وائف بھی ویک ہوتی ہے تو ہسبینڈ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور اگر ہسبینڈ اگر ویک ہے تو وائف اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اچھا کپل وہ ہے جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرے، کیونکہ کوئی بھی کامل نہیں ہے اور یہ کلام کی بات ہے، تو جو ہماری کمزوری ہے اگر اس میں ہسبینڈ جو ہے وہ ان کی اسٹرینتھ ہو سکتی ہے، جیسے کہ میرے ہسبینڈ کی اسٹرینتھ ہے اکاؤنٹس، ٹھیک ہے، میں نمبرز میں اور ان چیزوں میں، لیکن جس طرح سے وہ فائنینشلی پلان کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی فیلڈ ہے، میں نہیں کر سکتی ہوں۔ اگر تھیولوجیکل میٹرز ہیں تو اس میں وہ مجھے کنسلٹ کرتے ہیں، آئی ایم شیور کہ یہ آپ کے گھرانوں میں بھی ایسا بالکل ہی ہوگا، ایسے ہی ہے۔ کپلز میں ایک چیز اسٹرینتھ ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ دوسرے کی ویکنیس ہوتی ہے، مگر اگر انسان صرف یہی سوچتا رہے کہ جی اس طرح ہونا چاہیے اور آپ ایک دوسرے کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں میں کھڑے ہونے والے نہیں ہیں، میں نے تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ کپلز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی کمزوری کا پبلکلی مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، وہ اور اتنی انسینسٹیولی وہ خاندانوں میں بیٹھ کر ایسی بات کر دیتے ہیں اپنی بیویوں کے بارے میں، اینو تے عقل ہی نہیں ہے، اینو تے آندہ ہی نہیں ہے، اور یہ احساس نہیں کرتے کہ وہ دوسرے کے لیے کتنا امبیرسمنٹ کا جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے۔ میں آپ کی اس بات سے یہ بات سوچنے پہ مجبور ہوں کہ ہمیں واقعی میں، جیسے کسی ایک پروگرام میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ شادی کے وقت لیے ہوئے جو عہد و پیمان ہیں ان کو فریم کروانا چاہیے، کیونکہ خداوند نے ہمیں ایک دوسرے کے مددگار کے طور پہ پیدا کیا، اور مددگار ہمیشہ کمزوری ہی کے لیے ہوتا ہے۔ جب آپ کمزور ہیں تو آپ کو مددگار کی ضرورت ہے، اور جیسے ابھی آپ کچھ دیر پہلے آپ نے کہا کہ ایسی سچویشن میں جب آپ کا شوہر جو ہے وہ کمزور ہے کسی بھی حالت میں، شاید وہ اپنی اگر کہیں باہر کسی کے ساتھ دوستی کے سچویشن میں ہے تو یہ اس کی کمزوری ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ رہ کے اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے اس عہد کی طرف واپس لے کے آنا ہے جس کے لیے خداوند نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھیں کہ کمزوریوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، اور کئی بار انہی کمزوریوں کے سبب سے ہم ایک دوسرے سے جدا بھی ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں جو ہے وہ ان مسائل میں ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بننے کے لیے خداوند نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے، اور یقیناً ہمیں جہاں پہ اس چیز سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ساتھی کی جو ہے توہین کریں پبلک پلیس پہ یا اکیلے میں بھی، تو اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی بجائے ہمیں اس کی اسٹرینتھ بننا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ آپ کی کمزوری جو ہے یہ وقتی ہے، یہ جاتی رہے گی، لیکن ہم دونوں کا ساتھ جو ہے یہ تا حیات چلنے کو ہے۔ اور سیڈلی ہمارے کلچر میں اس کی ریئلائزیشن نہیں ہے، اور میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ خواتین ایسا نہیں کرتی، مگر میں نے مرد حضرات میں جنرلی یہ زیادہ دیکھا ہے، ایون اپنے میں نے ایکسٹینڈڈ فیملی کلچرز میں بھی دیکھا ہے کہ سارے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو وہیں پر سب کے سامنے ڈانٹ دیں گے، تو میں تو ایک دو دفعہ اس طرح سے کہ آپ کس طرح سے اپنی بیوی کی یوں انسلٹ کر سکتے ہیں کہ تینوں پتہ نہیں لگتا، اور باقی لوگ بھی سنیں، اگر آپ خود اپنے شوہر یا بیوی کی دوسروں کے سامنے عزت نہیں کریں گے تو رشتہ داروں کو تو موقع چاہیے، باقی لوگ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو خود جو ہے وہ یہ احساس نہیں ہے۔ تو اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں، اس طرح کے رویوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اپنی بیویوں کو اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے ڈیگریڈ نہ کریں، اور اسی طرح سے جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں، چاہے آپ کا شوہر موجود ہو یا آپ کے ساتھ موجود نہ ہو، اپنے مائکے میں، اپنے سسرال میں، کبھی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے آپ کے ساتھی کو جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ فیل ہو، کیونکہ خداوند نے ہمیں عزت کے رشتے میں جو ہے وہ جوڑ رکھا ہے، اور یہی چیز ہم ایبیگیل کی زندگی میں دیکھتی ہیں کہ اس نے اس حماقت کا چرچا نہیں کیا، اس کو بلیم نہیں کیا ہے، اور نہ ہی اسے کور بھی کیا ہے، کیونکہ اکثر یہ بھی رویہ ہوتا ہے بیویاں پردے ڈالنے لگ جاتی ہیں،
اس نے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کا کیا حل نکالا اور اس کے بارے میں کیا کیا، مگر اس سے پہلے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ویورز. میں امید کرتی ہوں کہ آپ آج کی کنورسیشن کو انجوائے کر رہے ہیں، اس سے سیکھ رہے ہیں، اور ایبیگیل کی زندگی کافی انٹرسٹنگ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے اس معاملے میں کیا ہوا. داؤد کے خادم ہمیشہ ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں اور وہ ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ جب داؤد کے خادموں نے نابال سے ضیافت کا حصہ مانگا، کیا آپ جانتی ہیں داؤد کے خادم اس وقت بادشاہ ساؤل سے بچ کر آ رہے تھے. داؤد اور اس کے خادم جنگی مرد ہیں. پھر میرے خاوند نابال نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ مالک نابال نے انہیں حصہ دینے سے منع کر دیا. کیوں؟ خدا نے ہمیں برکتیں دی ہیں، تو ہم کیوں دوسروں کو برکت دینے سے منع کر رہے ہیں؟ مالکن آپ تو جانتی ہیں ہمارا مالک کتنا خود غرض ہے. اس میں عقل کی کمی ہے. خیر تم یہ بتاؤ، اس نے کیا کہا ان سے؟ اس نے کہا کہ میں نہ تمہیں جانتا ہوں نہ داؤد کو. کیا بے وقوفی ہے. اس نے انہیں انکار کر دیا. بڑی دلچسپ بات ایبیگیل نے کہی، اور میرے خیال سے یہ خواتین کا تو جو حلقہ ہے اس میں نبال یوزلی مرد ایسا نہیں کرتے سو ٹو اسپیک، مگر جو کام نبال نے کیا ہے وہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں. خداوند نے جب ہمیں برکت دے رکھی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس میں سے برکت شیئر کرنے میں کیا مسئلہ تھا. تو ہمارے ارد گرد تو لوگ بہت برکت شیئر کرتے ہیں. میرا نہیں خیال اس طرح سے ہے، اور میں بالکل سیکنڈ کروں گی آپ کی بات کو کہ خاص طور پہ جو خواتین ہیں وہ گھر پہ اگر کوئی مہمان آیا ہے تو اس کے ساتھ اپنے بچوں کی ٹوائز شیئر کرنا ان کے بچوں کے ساتھ یہ مشکل لگتا ہے. یا کوئی آیا ہے تو سوری ٹو سے، لیکن مجھے کہنا پڑے گا کہ اگر ان لاز کی طرف سے مہمان آئے ہیں تو پھر کھانے کا مینیو فرق ہے، لیکن اگر میکے سے کوئی آیا تو مینیو ٹوٹلی چینج ہوگا. تو برکت ہم خواتین ہوتے ہوئے بانٹتے ضرور ہیں، لیکن ہم نے اپنی کیٹیگریز ضرور سیٹ کر رکھی ہیں کہ ہاں میں یہ کام کروں گی. مطلب اگر میں اپنے بھائی کو جو ہے جس برکت سے نواز رہی ہوں، اگر وہی مجھے اپنے دیور یا جیٹ کے لیے کرنا پڑے تو وہ میرے لیے خاصا مشکل ہوگا. بالکل اسی طرح سے میری اپنی بہن یا بہن کے بچوں کے لیے جو فیلنگز ہیں اور اپنی شیئرنگ جو ہیں وہ فرق ہوں گی. لیکن اگر نند کی بات آ جائے تو شاید یہ ہر خاتون کا مسئلہ اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے. تو میں بڑی امپریس ہو رہی ہوں ایبیگیل سے. آج مجھے زیادہ تھوڑا موقع مل رہا ہے اس کے بارے میں سوچنے کا، اور اس پہ بات کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کی تاثرات سے، آپ کے جو کمنٹس ہیں اس سے بھی بہت کچھ سیکھ رہی ہوں. بڑی حیران کن بات ہے کہ خداوند نے اسے کتنا خوبصورت دل، نہ صرف وہ خوبصورت تھی ظاہری طور پہ بلکہ اس کا باطن اتنا خوبصورت ہے کہ وہ اس بات کے لیے فکر مند ہے کہ کیوں اس کے شوہر نے اس برکت کو شیئر کرنے سے انکار کیا. روت، آپ بڑی گہری سوچ میں تھی جب نوشین بات کر رہی تھی. جی میں بڑے غور سے ان کو سن رہی تھی، اور واقعی میں یہ حقیقت ہے. اگر ہم دیکھیں اپنے گھروں میں تو خاص طور پر خواتین جو ہے نا، گھر سے کوئی چیز جاتی ہو نا تو ان کا تو دل جو ہے نا، چیز جا رہی تو ان کا دل گھٹ رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر اپوزٹ ہے، یہاں پر وہ ٹوٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بات ہے نا وہ نابال کے اندر ہے. وہ دیتے ہوئے، اپنی شیئرنگ کرتے ہوئے کوئی چیز، اپنی بلیسنگ کو شیئرنگ کرتے ہوئے وہ اتنا نہیں ہے. مجھے ان کی بات سے ہوا کہ عورتوں کا دل گھٹتا ہے، خاص طور سے امیوں کا دل بڑا گھٹتا ہے. وہ پرانے کپڑے بھی پیٹیوں میں رکھنے ہمیں منظور ہیں. پرانا فرنیچر کیونکہ تمہارے نانا جی نے مجھے دیا تھا میں تو نہیں دوں گی. ہم گھروں کو وہ بھرے رکھنا ہمیں منظور ہے، مگر کسی کو اس برکت کا حصہ بنانا جو ہم اکثر یہ اس طرح نہیں سوچتے کہ یہ بھی برکت ہو سکتی ہے. میری والدہ اگر دیکھ رہی ہیں تو وہ اس بات پہ غصہ کریں گی، مگر ہمیں بڑا کنونس کرنا پڑا انہیں کہ امی فرنیچر سے بھی کسی کو بلیس کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ نانا جی نے آپ کو دیا ہے. تو اکثر جن چیزوں سے ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جو پرانی چیزیں ہمارے بڑوں کے پاس ہیں، اس کو دینا انہیں مشکل لگتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. اور میں اپنی بات ہی کروں تو میں اپنی چیزیں زیادہ شیئر کرنا پسند نہیں کرتی ہوں. شاید شروع سے عادت بھی تھی، اور نہ کسی کی چیزیں لینا پسند کرتی ہوں. جتنی میرے پاس چیزیں میں اسی میں ایڈجسٹ کرتی ہوں.
خواہ وہ کم ہے یا زیادہ ہے. تو اسی طرح اگر کوئی چیز میرے ہسبینڈ بھی مجھے لا دیتے تو وہ پڑی رہتی ہے، تو اسے نہ میں ایک اگر کھانے والی چیزیں نہ کھاتی ہوں نہ دیتی ہوں تو وہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ یہ کھا لو، یہ پھینکنی ہے، تو یہ کھاؤ گے تو پھر اور آئیں گے، یہ تو پڑی رہتی ہے یا پھر خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ عورتوں میں ہے یہ بات، یہ ریالٹی ہے کہ عورتوں کا دل دیتے ہوئے تھوڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کئی لوگوں پہ فضل ہی ہوتا ہے جس کے لیے خدا آپ کے دل میں ڈالتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے، Sure. خواب آپ کے پاس ایک ہی کیوں نہ ہو، جب خدا کا فضل آپ پر ہے اور کسی چیز کے لیے خدا آپ کے دل میں ڈال دے تو آپ وہ دے دیتے ہیں. اور یہی فضل ہمیں ابیگیل پہ نظر آ رہا ہے کہ کس طور سے اس کے پاس، اسے پتا تھا کہ میرے پاس یہ بہت طاقت سے، تو اس نے دے دیا کہ مجھے اس کی کیا کمی. لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس کم ہی ہوتا ہے، جیسے بوڑھی عورت تھی جس کے پاس 2 دمڑیاں تھیں، اس نے اپنا سب کچھ ہی دے دیا، گو کہ اس کے پاس وہ کم تھا. میرے خیال سے آج ایبیگیل کے اس ایپیسوڈ سے آپ پر بھی فضل ہوا ہے کہ آپ اس بارے میں سوچ سکیں. اور میں نے یہ چیز اوور دا ٹائم سیکھی ہے کہ کوئی چیز اگر آپ کے پاس 2 ہیں اور کسی کو اس کی ضرورت ہے تو دل بڑا کرنا چاہیے. کبھی بھی بھرا پیالہ مزید بھرا نہیں جا سکتا. آپ خالی کریں گے تو خداوند کو موقع ملے گا اس کو دوبارہ سے بھرنے کا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لٹرلی ایون کہ کھانے پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ میں یہ چیز اپنے بچے کے لیے رکھ لوں اس طرح سے، چاہے مہمان کو اس طرح سے وہ ملے یا نہ ملے. اور کچھ لوگ اتنی بلیسنگز ہونے کے باوجود بھی وہ کرسی کرتے رہتے ہیں، تھوڑا پکا لو، تھوڑا انج کر لو. میرے خیال سے یہ جیسے کہ زیادہ شاہ خرچ ہونا یہ بھی ٹھیک نہیں، لیکن کنجوس ہونا یہ بھی بہت بری چیز ہے. اور یہ چیز ہمیں نبال میں دکھائی دیتی ہے مگر اس کی بیوی میں دکھائی نہیں دیتی. اور کلام مقدس اس کے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے دینے والے ہاتھ مبارک ہیں، بانٹنے والے ہاتھ جو ہیں وہ مبارک ہیں، اور خداوند ایسوں کو بلیس بھی کرتا ہے. میرا خیال ہے یہاں پہ اگر ہم فضل اور برکت، اس میں تھوڑی سی اس کے تعلق سے آگاہی ہونی بہت ضروری ہے. برکت آپ کو بہت سارے لوگوں کو ملی ہوئی نظر آئے گی جن کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن جیسے ابھی رومانہ نے بات کی، یہ ایک خاص فضل ہے جو کہ جس انسان پہ ہوتا ہے اس کے پاس برکت زیادہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں نے بہت غریب لوگوں کو بہت زیادہ شیئر کرتے ہوئے دیکھا، جبکہ بہت امیر لوگ جن کو ہم سوچتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں رشک آتا ہے ان کی قسمت پہ کہ اتنا کچھ ہے ان کے پاس، لیکن وہ دینے میں ہمیشہ تھوڑا ہاتھ کھینچ لیتا ہے. اس سے مجھے یاد آیا، آپ نے کہا کہ ہمارا وقت بھی دوسروں کے لیے امپورٹنٹ ہے، کہ ہمیں اپنا وقت بھی دینا چاہیے. ضروری نہیں کہ روپے پیسے سے ہی دوسروں کی مدد کیجیے. کبھی کبھار آپ کسی کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں، اس کے گلے لگ جائیں، تو وہ آپ کے سامنے اپنا دل کھول دیتا ہے. اور اسی طرح ہم مسیحیت میں پیسے نہیں کماتے، ہم رشتے کماتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ جب ہم اپنا وقت دوسروں کو دیتے ہیں تو ہمارے ریلیشن بلڈ ہوتے ہیں، بالکل. اور یہ خوبصورتی کی بات ہے. Right. اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں آگے دیکھنے کے لیے کہ پھر اس نے فائنلی کیا ڈیسائیڈ کیا اور کس طرح سے اپنے شوہر کو اور گھرانے کو اس سچویشن میں بچایا. مگر اس سے پہلے کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ ابھی بھی اپنی ٹی وی اسکرینز کے سامنے موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایبیگیل کی ڈسکشن میں آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے ابھی اپنا فائنل کلپ. انکار کر دیا؟ مالک داؤد نے 400 آدمیوں کو جمع کیا ہے جو تلوار اٹھائے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں. ان کے پہنچنے سے پہلے ہی میں آپ کو بتانے آ گیا. میری بات سنو، اس کے بارے میں اپنے مالک نابال کو کچھ نہ بتانا. جی میری مالکن، میں جانتا ہوں وہ سب خراب کر دیں گے. شاید وہ تو خوف سے مر ہی جائے. بالکل اچھا کیا. مالکن، اس مشکل صورتحال میں سے نکلنے کے لیے کیا کریں؟ نوکروں سے کہو کہ وہ فوراً گدھے تیار کریں. آپ انہیں ملنے جائیں گی؟ میری مالکن، وہ تلواروں سمیت 400 آدمی ہیں. میری بات سنو، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو. نوکروں سے کہو گدھے لدو.
200 रोटियां भी। 5 पेड़े तैयार करें, भुने हुए अनाज के 5 पैमाने, किशमिश और बहुत सारे अंगूर। उनके आने से पहले ही मैं उनसे मिलूंगी। जल्दी करो, अब जाओ। जी ठीक है। क्या ही अच्छी प्लानर है और इतना क्विक रिस्पॉन्स जो है वो दे रही है और उसको बता रही है कि ये चीज़ें ला दो, और वो कह रहा है कि आप जाएंगी मिलने के लिए। आई थिंक ये एक कल्चरल रिस्पॉन्स होता है। अगर हमारे यहाँ पर भी कोई औरत जो है वो फ्रंट से लीड करने की कोशिश करे तो लोग कहेंगे अच्छा हुन तुसी बाहर जाओगे, या अच्छा आप ये करेंगी। हाँ, और मेरा ख्याल है कि उसने जो उसने मंसूबा तैयार किया है ये इतना परफेक्ट है कि इसमें ना सिर्फ उसने मतलब ये कोई मुझे लगा नहीं है उसकी बातचीत से या कलाम मुकद्दस में जो उसका दिल और उसका जो किरदार दिखाया गया, मुझे लगा नहीं कि उसने सिर्फ इसलिए कि जी मेरे लोग बच जाएं तो मैं ये कर लूं, बल्कि उसने खुदा का ममसू जानते हुए दाऊद की शख्सियत से जो कि बड़ी अच्छे तरीके से वाकिफ है, उसने इस मंसूबे में जहाँ एक तरफ अपना ख़ानदान, अपना कबीला बचा लिया, वहीं पे दूसरी तरफ उसने उस सारी नीड को भी मद्देनज़र रखा जो कि वाकई में दाऊद की और उसके सिपाहियों की उस वक्त में ज़रूरत थी। वो जाती और वो सिर्फ सोने और चांदी के सिक्के उसके पास ले जा सकती थी और उसका कहर जो है धीमा करने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन उसने रोटियां भी ली हैं, उसने अंगूर लिए हैं, उसने किशमिश ली है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त में जबकि वो साउल से भागे हुए सिपाही हैं उनकी ज़रूरत थी, और उसने इतनी खूबसूरत प्लानिंग की है जिसमें मैं सोचती हूँ कि एक औरत का एक खूबसूरत किरदार जो है वो बड़ा वाज़ह तौर पे नज़र आता हाँ, है। और उसका रख रखाव भी जो है वो इससे दिखाई दे रहा है। शायद आज के दौर में इन अदर वर्ड्स हमें कहना चाहिए उसने एक बिरयानी की देग पर जो है वो उनको टरखा नहीं दिया, Right. बल्कि उसने बाकायदा एहतमाम किया है कि वो फील करें कि उनकी इज्जत की गई है। और उस शायद जितना उसके शौहर को देना चाहिए था उसने उससे डबल किया है, Right. ताकि उनको एहसास हो कि इसमें कोई मतलब इन्वॉल्व नहीं है। हम अक्सर तब हदिये देते हैं जी। जब मतलब जो है वो इन्वॉल्व होता है। लेकिन इसमें ये भी नज़र आ रहा है कि वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें लेकर गई हैं जो उनके जिस्म के लिए जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें ये भी नज़र आ रहा है वो खुद गई है कि Right. एक शख्सियत को आप ऑनर दे रहे हैं और ऑनर वो डायरेक्ट खुदा को दे रही है। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कि किसी शख्स की हलीमी और दूर अंदेशी जो है वो ना सिर्फ उसके घराने के लिए बल्कि कम्युनिटी के लिए भी बरकत का वसीला हो सकती है। और कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि जब ये गई है उस सारे मालो इसबाब के साथ तो ये उतरी है, और वहाँ के कल्चर के मुताबिक जब आप किसी को इज्जत देते थे उसने झुककर गिर कर नीचे उसको सिजदा किया है। Yes. इस बात का जो है वो इजहार किया है कि मैं सरेंडर करती हूँ, और उस वक्त वो सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि वो पूरी कम्युनिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही थी। जी, जब वो जाती है तो हम देखते हैं कि किस तरह से एबिगेल ने उसकी ज़िंदगी के 2-3 पहलू हमें नज़र आते हैं कि बड़ी फ़िक्रमंदी के साथ, समझदारी के साथ और बड़ी जुर्रत के साथ वो गई है और अपना मुद्दा जो है ना उसके सामने बयान कर रही है। और मैं अभी आप लोगों की सारी गुफ्तगू से जो हमने इससे पहले के सेगमेंट्स में भी की और ये भी, मुझे इमसाल 31वें बाब में जो औरत है ना और उसकी जो तस्वीर है एक स्तुदा औरत की, वो एबिगेल में वो खूबसूरत है। अपने बच्चों के लिए प्लान करती है, आने वाले वक्त को दूर से ही जो है वो भांप लेती है और उसके मुताबिक प्लानिंग करती है। सो मुबारक हैं वो ख़वातीन जो ना सिर्फ ज़ाहरी तौर पर खूबसूरत हैं बल्कि जिनका अंदर भी जो है वो खूबसूरत है। ये तमाम सिफ़ात हमें अबीगैल में नज़र आती है कि किस तरह वो अपने घर का बंदोबस्त करती है और हर एक चीज़ और हर एक काम करती है, क्योंकि वहाँ पर भी है कि वो उसके शौहर को भी नहीं पता होता कि किस तौर से वो अपने घर का बंदोबस्त कर रही है, हर एक काम को कर रही है, और वो सारी सिफ़ात हमें अबीगैल में नज़र आती है। और सोचें कि अगर एक औरत जो है वो ये सब कुछ एक इतनी बड़ी सिचुएशन को हैंडल कर सकती है, तो आज हमारी जो ख़वातीन हैं जो छोटी छोटी बातों पर जो है वो परेशान हो जाती हैं या सोचती हैं कि मैं आम घर में रहने वाली औरत हूँ, मैं अपने मोहल्ले में किसी बहन का मसला क्या हल कर सकती हूँ, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी मोटिवेशन है कि खुदावंद ने अगर आपको किसी जगह पर रखा है तो आप वहाँ पर मददगार साबित हो सकते हैं।
हाँ जी, और अगर देखें हम आजकल तो हर शोबे में हमें ख़वातीन नज़र आती हैं और बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियों के साथ नज़र आती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें अब अपने दिलों से, ज़हनों से इन बातों को, इन ख़यालात को निकालना चाहिए कि सिर्फ़ घर का ही इंतज़ाम जो है वो औरत सँभाल सकती है। यहाँ पर बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जैसे अबीगैल को ही हम देखते हैं कि वो जाके एक बड़ा डिसीज़न लेना चाह रही है पूरी कौम के लिए। तो ख़वातीन अब इतना भी कमज़ोर ना हम समझे कि ख़वातीन के लिए फ़ैसले करना जो है वो मुश्किल है। अबीगैल की ज़िंदगी से हम समझ सकते हैं, सीख इतना सकते भी हैं। क्या, बिल्कुल भी अपने आप को कमज़ोर जो है वो ख़वातीन को नहीं समझना चाहिए, मगर साथ ही हलीमी का दामन भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि एक दूसरी एक्सट्रीम ये होती है जो कि ख़वातीन में टेंडेंसी आ जाती है, और आजकल बड़ा वो फेमिनिज़्म के बारे में बात होती है, तो वो ना तो मर्द बनने की कोशिश करें, ना आपको ज़रूरत है कि आप मर्द बनें। घर की जो ज़िम्मेदारियाँ मर्द हज़रात पर हैं, खुदावंद की तरफ से दी गई हैं, वो उनके पास रहने दें। हमें अपने उस एक जो हमें खुदावंद ने ज़िम्मेदारी दी है, रोल दिया है, उसी में बड़ा महफूज़ होना चाहिए। मैं एबिगेल की इस एक ख़ास आंसर को हाइलाइट करना चाहती हूँ, जिसमें कि उसने एक बहुत बड़ी जंग होने से रोक दी, एक राइट। छोटे से कदम के साथ। तो जहाँ पे हम सोशली इस इश्यू को डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे इस बात को बताते हुए बिल्कुल कोई खौफ व ख़तर नहीं महसूस हो रहा कि अगर मैं इस चीज़ का बहैसियत एक औरत ख़वातीन के बिहाफ़ पे इस चीज़ का इकरार करूँ कि हम जो हैं वो एबिगेल से ये बात सीख सकते हैं कि एक बड़ी जंग को हम किस तरह से बड़े आराम के साथ जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, जबकि हम अपने घरानों में छोटी-छोटी बातों को एक बड़ी जंग बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो मेरा बिल्कुल। ख़्याल है कि एबिगेल का ये जो नज़रिया है या एबिगेल का ये किरदार का ये जो ख़ासा है, इसको अपनाने की इस वक़्त में ज़रूरत है, ताकि मुआशरे का ये जो बिगाड़ है, अभी हम अभी जो इन दिनों में सूरत हाल है, अगर हम अखबारों का रुख करें या हम ऐप्स की तरफ जाएं, सोशल मीडिया की तरफ जाएं, तो हमें पता चलता है कि किसी ने मतलब मजाक मजाक में लड़ाई हुई और फिर वो बात कत्ल तक आके ख़त्म हो जाती है। तो ये मुआशरे का एक ऐसा बिगाड़ है जो एक्चुअली घरों ही से स्टार्ट होता है। बिल्कुल। छोटी छोटी बातों को किस तरह से हाईलाइट कर करके, एक की बात दूसरे को बता के, दूसरे की बात फिर तीसरे को बता के, उन छोटी सी जो मिसकम्युनिकेशंस हैं या गलत फहमियाँ हैं, उनको किस तरह से जंग का रूप दे दिया जाता है। आप ये बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली मैंने सुना लॉन के सूट पर गोलियां चल गई। आपको पता है कि ये किस कदर मतलब कि हमारे माशरे का बिगाड़ है। दो औरतें जो हैं, उनसे एक अपना लॉन के सूट का मसला एक दुकान पर हल नहीं हुआ, और वो उनके मर्दों तक चला गया जो शॉपिंग पर साथ आए हुए थे, और ये सब कुछ। जबकि उसके बरअक्स बाइबल हमें क्या सिखा रही है कि उसने एक पूरी जंग होने से रोक ली, और उसमें उसने ये नहीं कहा कि मैं घर की सरबराह हूँ, मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है, राइट। तो अब नबाल से बात ना करें, मेरे से बात करें। जिस तरह के अक्सर मैं बात कर रही हूँ कि सोसाइटी में ख़वातीन करती हैं, अगर वो काम कर ही दिया है तो वो फिर शौहरों को डिग्रेड करना शुरू कर देना, अपने आप को घर का मर्द समझने लग जाना, ये भी रवैया गलत है। मगर हमें हलीमी के साथ, हिकमत के साथ, अच्छी मैनेजमेंट प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ अपने घरों का और कम्युनिटीज़ का इंतज़ाम जो है वो करने की ज़रूरत है। और इसमें जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं, उसने खुदावंद पर भी भरोसा जो है वो किया है, क्योंकि कलाम कहता है कि इंसान जितना मर्जी प्लानिंग कर ले, अगर खुदावंद जो है उसमें उसका मददगार ना हो तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। मैं एक बात सोच रही थी, आपकी बात से याद है, और जब हम इस करैक्टर पे फोकस करते हैं कि आप ज़ियाफ़त के थ्रू, आप मेहमान नवाज़ी के थ्रू बड़े मसले को आसानी से हल कर सकते हैं। कि मतलब आप देखें कि किस तौर से उसने दाऊद के लिए वो सब चीज़ें लेकर गई है, और इतने हम्बल तरीके से वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है कि ये आपके हाथों में है, क्योंकि कई कबार आपके कितने ही ख़ानदानी मसले क्यों ना हो, बड़े लेवल के मसले क्यों ना, आप बैठकर खाने के टेबल पर ये हल कर सकते हैं। आप कह रही हैं कि रोटी बहुत से मसाइल का हल है। बिल्कुल। खैर, जोक्स अपार्ट, लेकिन वाकई हमने कल्चर्स में देखा है कि जब ईस्टर, क्रिसमस आता है, ख़ानदानों में इतनी देर से नफाक होते हैं, मसाइल होते हैं, लेकिन अगर घर में जो कोई बड़ी बहू है या छोटी बहू भी है, अगर वो इस तरह का कुछ कर दें कि भाई इकट्ठे बैठ जाएं,
تو وہ کھانے کی ٹیبل پر بھی بھول بھال جاتے ہیں اور سب کچھ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے، کئی بار کھانوں پہ ہی مسئلے شروع بھی ہو جاتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے، یہ درست ہے، میں اس سے بالکل ایگری کرتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کھانے کے ٹیبل پہ جو گفتگو ہے، جو گفت و شنید ہے، مناسب ہو. وہ مناسب ہونی چاہیے تاکہ کھانے کا بھی آپ لطف اٹھا سکیں اور ایک دوسرے کی فیلوشپ کا بھی، نہ کہ آپ بالکل. اس کھانے کی محنت کو، اس کھانے کی لذت کو بھلا کے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دوبارہ کبھی کھانے پہ بھی نہ مل رائٹ، سکے. کیونکہ جب ایبیگیل اس کے پاس گئی ہے تو اس نے جا کر پرانے جو ہے وہ معاملات میں داؤد کو غلط نہیں کہا، اور اس نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی ہے اور آپ اس کو درگزر کریں اور میرے آنے پر اور ان چیزوں پر فوکس کریں اور ایک نئی شروعات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اکثر جلد بازی میں، غصے میں کیے گئے فیصلے انسان کو بہت دور تک لے آتے ہیں. اگر آج آپ اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں جہاں نبال کی طرح آپ سے جلد بازی میں غلطی ہو گئی ہے، تو خداوند ایبیگیل کی زندگی کے ذریعے آپ کو ترغیب دے رہا ہے. اس معاملے کو آپ ریورس کر سکتے ہیں. خداوند سے حکمت عملی مانگیے تاکہ آپ ان معاملات سے نکل سکیں. اور میں آج آپ کے لیے دعا بھی کرنا چاہوں گی کہ خداوند آپ کو حکمت دے اور ایسے معاملات میں آپ کی رہنمائی کرے جس سے کہ دلوں میں نفاق ڈلتا ہے، دوریاں کریٹ ہوتی ہیں یا کمیونٹیز اس سے افیکٹ ہوتی ہیں. مت گھبرائیے، جس طرح خداوند نے ایبیگیل کو استعمال کیا وہ آپ کو بھی استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. قادر مطلق آسمانی باپ، تو جو حکمت کا سرچشمہ ہے، تجھ سے درخواست کرتی ہوں خداوند اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو کہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس دعا میں شامل ہیں. اے باپ، جس کسی نے اپنے دل کو اس لمحے میں تیرے حضور خالی کیا ہے اور اپنے غصے میں کیے گئے فیصلوں پر پچھتا رہا ہے، یسوع مسیح کے نام میں خداوند تیرا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے ان کے دلوں اور خیالوں کو اپنی گرفت میں لے اور ان کو وہ حکمت عملی بخش دے جس طرح تو نے ایبیگیل کو بخشی، تاکہ وہ اپنے حالات سے اور ان کے نتائج سے نکل سکیں اور ایک نئی شروعات کر سکیں. خداوند تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور جانتے ہیں کہ تو زندگی کے تمام معاملات میں اپنے روح القدس کو ہمارے پر نازل کرتا ہے اور ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمارا بہترین مددگار ہے. ان سب کو بڑی برکت دے اور یہ اسی طرح کلام کی روشنی میں اور تربیت پذیر ہوتے چلے جائیں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین. امید کرتی ہوں کہ اگلے ایپیسوڈز میں بھی آپ اسی طرح سے کنٹریبیوٹ کرتی رہیں گی. تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ دینے کے لیے. آپ کے بغیر اور آپ لوگوں کے بغیر بھی جو کہ ہمیں دیکھتے ہیں اور اپنے گھروں سے اس ڈسکشن کا حصہ بنتے ہیں، یہ پروگرام جو ہے وہ پاسبل نہیں ہو سکتا تھا. اسی طرح آپ کے پاس حاضر ہوں گے پھر سے ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے مضبوط کردار کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے گھرانوں میں محفوظ رہیے، خوش رہیے. خداوند آپ کو برکت دے.